خبر ہے مشرق وسطی کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر پیغام میں کہا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ایران کی درخواست پر بلایا جا رہا ہے۔ پاکستان، چین اور روس نے ایران کی درخواست کی حمایت کی۔ ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کی انٹری، ایران کی ایٹمی تنصیبات کو بنکر بسٹر بموں اور ٹاماہاک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ فردو، نتنز اور اصفہان کے نیوکلیئر پلانٹس پر بمباری کی گئی۔ ایران کا دعویٰ ہے امریکی حملوں میں نیوکلیئر سائٹس کو خاص نقصان نہیں پہنچا، جوہری مواد پہلے ہی منتقل کیا جا چکا تھا۔ اسرائیلی اہلکار نے دعویٰ کیا ایران پر حملوں میں امریکہ کی معاونت کی گئی۔ امریکہ کی جنگ ایران سے نہیں، اس کے جوہری پروگرام سے ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے تصدیق نہیں کی کہ جوہری تنصیبات مکمل تباہ ہو گئی ہیں یا نہیں۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ایران کے جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اب ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے میں تاخیر ہوگی۔ ایران کی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت کو کافی حد تک روک دیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے آبنائے ہرمز بند کرنے کی حتمی منظوری ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو گئی ہے۔ خطے میں موجود ہر امریکی شہری یا فوجی اب ہدف ہے۔ ایران کے ایرو اسپیس کمانڈر کا کہنا ہے آج رات دنیا ایران کی طاقت دیکھے گی۔ تہران کا صبر ختم ہو گیا ہے، اب جواب شروع ہو چکا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ آبنائے ہرمز سے دنیا کی ضرورت کا یومیہ 20% خام تیل کارگو ہوتا ہے۔ ایران کی جانب سے بندش سے دنیا میں توانائی کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے خام تیل کا 74% ایشیائی منڈیوں کو جاتا ہے۔ پاکستان بھی بندش سے متاثر ہوگا۔ ایشیا لائے جانے والے تیل کے چین، بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا اہم خریدار ہیں۔ ایران کے جوہری عزائم خاک میں ملا دیے گئے۔ امریکہ کے خلاف ایران کی مزاحمت کو بھرپور طاقت سے کچل دیا جائے گا۔ امریکی وزیر دفاع کہتے ہیں امریکہ نے صرف ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کیے، آپریشن میں کسی ایرانی فوجی یا شہری کو نشانہ نہیں بنایا۔ صدر ٹرمپ امن چاہتے ہیں، ایران کو اس راستے پر چلنا ہوگا۔ اسرائیل کو تمام اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے۔ پینٹاگون میں امریکی وزیر دفاع کے ساتھ پریس کانفرنس میں امریکی ایئر چیف نے کہا ایران پر حملہ خطرات کم کرنے کے لیے کیا گیا۔ آپریشن ایران میں رجیم چینج کے لیے نہیں تھا۔ آپریشن میں تمام تکنیکی اداروں کی مدد حاصل تھی۔ امریکی تاریخ میں سب سے بڑی B-2 اسٹرائک کی گئی۔ President Trump's orders, U.S. Central Command conducted a precision strike in the middle of the night against 3 nuclear facilities in Iran in order to destroy or severely degrade Iran's nuclear program. It was an incredible and overwhelming success. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. President Trump has consistently stated for over 10 years that Iran must not get a nuclear weapon. The President Trump said no nukes. He seeks peace, and Iran should take that path. Operation was designed to severely degrade Iran's nuclear weapons infrastructure. This was a highly classified mission with very few people in Washington knowing the timing or nature of this. Last night on President Trump's orders, U.S. Central Command. امریکی صدر نے ایران کو دھوکہ دیا، جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے تمام حدیں پار کر لیں۔ نتائج کی ذمہ داری اب امریکہ پر ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی استنبول میں نیوز کانفرنس، کہا جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ ایرانی عوام کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آج ماسکو جا رہا ہوں، کل صدر پیوٹن سے ملاقات ہے۔ بین الاقوامی برادری امریکی حملوں کا فوری ایکشن لے۔ سلامتی کونسل کا فوری ہنگامی اجلاس بلایا جائے گا اور امریکی جارحیت کی مذمت کی جائے۔ Have not crossed. And the last one, and the most dangerous one, was happened only last night when
They crossed a very big red line by attacking nuclear facilities. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. President Trump has betrayed not only Iran but also deceived his own voters. मशरक़ वस्ता की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अमरीका ईरान इसराइल लड़ाई में कूद पड़ा है। आगे का मंजरनामा क्या होगा और ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं, इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है और साबिक़ सफारतकार जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, लेकिन इससे पहले जमील अहमद खान साहब, बुनियादी तौर पर ऑप्शंस अब ईरान के पास रह क्या गए हैं? सिफारतकारी का रास्ता, अगर अमेरिका कहता है कि सबसे बड़ा सालिस मैं हूं, मैं मुसालहत करवा देता हूं, इस सब के बावजूद जब B2 स्ट्राइक्स होती हैं और तारीख की सबसे बड़ी B2 स्ट्राइक्स होती हैं, तो अब ईरान के पास बचा क्या है ऑप्शन? जमील अहमद खान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अहमद सईद मिनहाज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? जी, मैं सुन पा रहा हूं। अच्छा, बताइएगा बुनियादी तौर पर ये जो तारीख की सबसे बड़ी B2 स्ट्राइक है, ये कितनी खतरनाक थी और अमेरिका ने इस लड़ाई को शुरू करके जो अमन का रास्ता था या मुज़ाकरात का रास्ता था उसको तो रोक दिया। अब मिलिट्री ऑप्शंस ईरान के पास क्या मौजूद हैं और अमेरिका के पास खास तौर पर गल्फ में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, इसका सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो खासी गंभीर है। इसको लोग बड़े वाज़े तौर पे एनालिस्ट जो हैं, ना सिर्फ हमारे इस खत्ते के एनालिस्ट बल्कि जो वेस्ट के एनालिस्ट हैं, इवन अमेरिकन एनालिस्ट जो हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है, इसमें ऑफ कोर्स जो सुपर पावर्स हैं, जो P5 की परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन ये एस्केलेट सिचुएशन कर सकती है। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं, उसने नेगोशिएशंस करके देख लिया, डायलॉग्स में एंटर होकर देख लिया। 2 दफा 10 दिनों के अंदर अमेरिकन से उसने धोखा खाया है और जो ट्रस्ट के एक एलिमेंट एक सोल सुपर पावर से जो अटैच किया जाता था और स्पेशली जो वहाँ के प्रेसिडेंट से, वो उसको बुरी तरह वो घायल हुआ है। अब किस तरह से कि मस्कत में 10 दिन पहले जब नेगोशिएशंस हो रही थी न्यूक्लियर जो है उसके डेवलपमेंट या एनरिचमेंट के ऊपर, तो उस पर नेतन्याहू ने सरप्राइज अचीव करते हुए इन डायलॉग्स का कवर लेते हुए अटैक किया था। अब दूसरी दफा अब कल देखें और उससे 2 दिन पहले देखें तो ट्रंप कई दफा कह चुके थे 2 दिनों में कि 2 हफ्ते के बाद हम कोशिश करेंगे कि हमने सोचना है कि हम इस वॉर में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो लिहाजा वो उसको सामने रखते हुए थोड़ी सी डीएस्केलेशन वाली एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हुई थी, लेकिन रात को फिर सरप्राइज अचीव हो गया। तो लिहाजा इस वक्त जो है वो ईरान जो है दोबारा डायलॉग के हिसाब से मैं नहीं समझता कि अमेरिकन स्पॉन्सर्ड या अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के साथ करेगा। हाँ, वो ये जरूर है कि अगर डायलॉग के ऑप्शन के ऊपर जाता, जो मेरा ख्याल है कि शायद वो भी सोच रहा होगा, क्योंकि ईरान एक सैंक्शन स्टेट रही है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी डीएस्केलेट करना ही एक अक्लमंदी की निशानी होगी। तो गारंटर के तौर पे वो रशिया, चाइना या फॉर दैट मैटर अगर इसमें देखें मिडिल ईस्ट के अंदर तो सऊदीया, टर्की और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की भी उतनी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है कि इनकी गारंटी होगी तो ये लोग डायलॉग करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ ईरान। अदरवाइज ईरान दोबारा अमेरिका पे ट्रस्ट करने नहीं जा रहा है। जहां तक अमेरिकन का ताल्लुक है, मैं उस सिलसिले में बड़े वाज़े तौर पे अभी जो चीफ ऑफ उनके जो चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी की जो प्रेस ब्रीफिंग आप देख रहे थे, तो उसके अंदर जो उन्होंने इंप्रेशन एक दिया वो ये था कि हमने सिर्फ न्यूक्लियर की साइट्स पे हमला किया, हमने कोई खातिर ख्वाह दूसरे टारगेट्स इंगेज नहीं किया और इस तरह कैजुअलिटीज वहां पे नहीं हुई हैं। उन्होंने जो B-52 यूज भी किए हैं वो भी जो डिगो गार्शिया जो इनका एक इंडियन ओशन में एक आइलैंड है जो कि बेसिकली ओन करता है यूके और 1960 से लीज के पर अमेरिकन से, वहां से फ्लाई करवाएं। तो इसका मतलब है कि B-52 वहां से लेकर आए थे, ना कि वो किसी ऐसे अड्डे से लेकर आए जो कि मिडिल ईस्ट में था। तो लिहाजा वो नहीं चाहते थे कि ऐसे अड्डों के ऊपर ईरान जो है वो रिटेलिएट करे। एट द सेम टाइम अमेरिका के अंदर देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप की एक्सेप्टेबिलिटी वो पहले भी काफी मांग थी, अब दोबारा इसको काफी शौक पहुंचा, स्पेशली जो वहाँ की सेनेटर्स हैं वो बड़ी खुल के पोजीशन ले रहे हैं कि सेनेट की या ओवल की जो है वो एक्सेप्टेंस के बगैर या अप्रूवल के बगैर प्रेसिडेंट हमला नहीं कर सकता है। इसी तरह बड़े वाज़े तौर पे नजर आता है कि जो ज्यूइश लॉबी है, जो डीप स्टेट है बेसिकली, उसके प्रेशर में आके
جو ٹرمپ صاحب نے یہ کی ہے، جس کی قیمت میرے خیال میں جیو پولیٹیکلی اور جیو اسٹریٹجیکلی امریکنز کو بھگتنی پڑے گی، اور یہ دنیا جو ہے بڑے واضح طور پہ جو پہلے سورس، لیکن آپ سمجھتے ہیں اس میں بنیادی طور پر اس کے دو تین پہلو ہیں بریگیڈیئر صاحب. ایک تو یہ کہ امریکہ جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلکہ امریکی صدر ہی کہتے ہیں کہ وہ مصالحت کروا دیتے ہیں، اور حالیہ دنوں میں تو وہ پاک بھارت کشیدگی کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن اپنے گھر تک جب معاملات آئے تو ان سے اس ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں ہوا اور B-2 بمبار جو ہیں انہوں نے بھیج دیے. اب یہاں پر انہوں نے ذمہ داری بڑھا دی رشیا کی، چائنا کی، یا پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کہہ لیجئے کہ گلف میں بیٹھے ہوئے ان کے جو اتحادی ہیں جو کہیں نہ کہیں امریکہ کی مذمت بھی کرتے ہیں بغیر نام لیے، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات بھی کرتے ہیں. تو اب ان سارے فریقین کو اترنا پڑے گا میدان میں اور کسی نہ کسی طریقے سے معاملے کو سلجھانا ہوگا، کیونکہ پاسدار انقلاب جو ہے وہ تو کلیئرلی کہہ چکا کہ مشرق وسطیٰ میں جو امریکی اساسے ہیں ان کو تو نشانہ بنائیں گے. تو یہ فرنٹ اگر کھل گیا تو یہ ایک عرب سپرنگ کسی صورتحال بن جائے گی. دیکھیں عرب سپرنگ تو تھی، وہ بیسیکلی رجیم چینج کرنی تھی، آٹوکریٹ جتنی گورنمنٹس تھی ان کو مجبور کرنا تھا کہ وہ اسرائیل کو مانے اور اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے. لیکن جہاں تک ابھی ایران اور گلف کے تعلقات آ گئے ہیں وہاں دوبارہ اسی تصفیہ پہ چلے جائیں گے تو بنیادی طور پر تو وہ عرب ممالک اور ایران کے درمیان ایک نئی لڑائی شروع ہونے کا خدشہ تو پیدا ہو جاتا ہے نا اگر مڈل ایسٹ میں امریکی اثاثوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. دیکھیں ایک اینگل کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ دبے لفظوں میں وہ امریکہ کی مذمت بھی کرتے نظر آتے ہیں، ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے بھی نظر آتے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ جو OIC کی میٹنگ وہاں استنبول میں ہو رہی تھی، وہاں پر بھی جو ہے پرو ایرانین جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس دی گئی تھی. اس کے پیچھے ایک تو وجہ یہ کہ مسلم ممالک ہیں تو لہٰذا ہم نے OIC کا مینڈیٹ بھی ایک ہم نے دینے تھے، اور دوسرا وہاں پہ اگر آپ دیکھیں جو اڈے ہیں US کے وہ کہاں کا ہیں، سعودیہ میں ہیں، عراق میں ہیں، قطر میں ہے، UAE کے اندر ہیں، جارڈن کے اندر ہیں. تو لہٰذا اگر ان کے اوپر حملہ کرتا ہے ایران تو پھر ڈائریکٹلی وہ انوالو ہوگا ان اسٹیٹس کے ساتھ بھی، ان کی سوورنٹی چیلنج ہوگی. دو کے اٹیک یا میزل اٹیک جو بھی ہوتا ہے وہ ان کے اڈوں پہ ہوگا، لیکن ان کی فضائی حدود یا ان کی سوورنٹی کو بھی چیلنج کیا جائے گا. تو کسی صورت بھی یہ ممالک نہیں چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے ان کے بارڈرز کے اندر ہے، تو لہٰذا وہ مجبوراً بھی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. لیکن کیا وہ ایران کے ساتھ دل سے کھڑے ہوں گے؟ تو اس کا ماضی میں اگر دیکھیں تو ایران ایک جو شیعہ لیڈ ان کی گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ اپنے پراکسیز کو استعمال کرتے ہوئے شیعہ کرسنٹ یا شیعہ آئیڈیالوجی کو وہ مڈل ایسٹ میں رائج کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے حماس ہو گیا، آپ کا حزب اللہ ہو گیا، نیچے ہوتیز ہو گئے جو یمن میں تھے، ان کا استعمال کرتا رہا ہے. اسی طرح سے کیا ٹرکی، سعودی عربیہ، UAE، قطر جو پہلے شک کی نگاہ سے ایران کو دیکھتے تھے، کیا اب وہ اس کو اتنا سپورٹ کریں گے کہ اس کو دوبارہ سے ایک منس جو سمجھتے تھے وہ ایران کو اس کو دوبارہ سے اتنا اسٹرانگ کر سکیں؟ سو لہٰذا یہ لیکن میں نے احمد سعید مناز صاحب بنیادی طور پر جو عرب اسپرنگ کو اس کا ریفرنس دیا وہ اس لیے بھی تھا، اس کو اگر اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھا جائے کہ ابراہم ایکارڈ کو لے کر کام کرنے کے لیے ٹرمپ کے پاس یہی کچھ آخری جو سال موجود ہیں ان کی صدارت کے، یہی موقع ہے. اور اب وہ ایدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس والا حساب لے کر اگر گلف میں جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایجنڈا کو، اس نیریٹو کو بھی وہ پش کر سکتے ہیں کہ اگر ادھر سے ایران جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں امریکی اثاثوں کو انگیج کرتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، تو یہاں سے وہ اپنا ابراہم ایکارڈ والے معاملات کو بھی تو ایڈوانس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل. دیکھیں عرب اسپرنگ سے اپنے لیڈ لی، ابراہم ایکارڈ کے اوپر میں نے بات کی ہے، جس میں ابراہم ایکارڈ جو ہے وہ اس کی وجہ سے کافی سارے ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو بنایا تھا. بالکل ہو سکتا ہے اگر یہ جنگ پھیلتی ہے اور امریکن ورسز ریسٹ ہوتا ہے، یہ امریکنز ورسز ریسٹ آف دی یا اسرائیل امریکن ورسز ریسٹ آف دی جو ہمارے مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، تو ان کو چوائس تو کرنی پڑے گی. تو یہاں پر پھر آ کے وہی ریئل پولیٹک والی بات آئے گی کہ لوگ اپنی جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک انٹرسٹ کو دیکھیں گے، اور پرانی ہیورسٹکس جو ہیں ان کے پرانے شک و شبہات جو ایران کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہے ہیں پچھلے 20-30 سالوں میں، جب سے وہاں پر جو ہے وہ عرب ریولیوشن، ایرانی ریولیوشن آیا تھا وہاں پہ، اور پہلوی صاحب کی جو رجیم تھا اس کو چینج کیا گیا تھا. تو یہ تمام ہیورسٹکس مجبور بھی کرتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ اس طرح سے نہ کھڑے ہوں، کیونکہ وہ اپنی افیلیشن اسی ملک کے ساتھ جو ہے وہ افیلیٹ کریں گے جو ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو مشرق وسطیٰ کے ممالک کی جو فوجیں ہیں وہ اتنی تگڑی نہیں ہیں، اسی لیے وہ 57 ملکوں کی ایک فوج ہی بنائی گئی تھی، لیکن وہ بالکل بھی ڈورمنٹ رہی، وہ صرف سرمونیل ہی رہی اور اس طرح سے کردار بھی نہیں رہا ہے. تو لہٰذا اس وقت ایک ڈائلما کائنڈ آف سچویشن ہے، ایک پیراڈاکسل کائنڈ آف سچویشن ہے، نہ صرف عرب ممالک کے لیے بلکہ ایران اور ان کے لیے امریکنز اور اسرائیل کے لیے بھی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس جنگ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے یہ پیراڈاکسل سچویشن
اس وقت رشیا اور چائنا کے سامنے بھی ہے کہ اگر اس میں فزیکلی وہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کائنڈ سپورٹ کرتے ہیں بسائڈس مورل اور ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ کے، تو پھر یہ جنگ کو اسپائرل اپ ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا، کیونکہ اسرائیل کی جو لابی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور ڈیپ اسٹیٹ کے حساب سے ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ اسرائیل کا کیا رول رہا ہے. ایون جو یو ایس کے اندر گورنمنٹس آتی ہیں ان کی مرضی کے بغیر نہیں آتی ہیں، تو لہٰذا یہ تمام ایک بڑی گمبھیر سی سچویشن ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ 24 سے 24 گھنٹوں سے لے کے 72 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، اور اسپیشلی جو اسٹیٹمنٹس آئیں گی چائنا اور رشیا کی جانب سے وہ ڈکٹیٹ کریں گی کہ دنیا کی سیکیورٹی کس اینگل پہ کس فورس کی طرف جائے گا. لیکن اس وقت جو ایک نیو نارمل جنریٹ ہوا ہے وہ بہت زیادہ الارمنگ ہے کہ آپ جب دل کریں کسی کی سوورینٹی کو ملائن کر دیں اور وہاں پہ حملہ کر دیں، جیسے کہ مودی نے بھی کوشش کی تھی، لیکن اس کو ٹکا کے جواب میں الارمنگ سچویشن ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ڈائیلاگ کی طرف ایران جاتا تو نظر نہیں آ رہا. اور اب اس B-2 اسٹرائک کے بعد کیا لائے عمل ہو سکتا ہے ایران کا؟ دیکھیں وہ ڈائیلاگ ڈائریکٹلی اب دوبارہ تو دھوکہ نہیں کھائے گا. وہ کہتے ہیں نا مومن ایک جو سراغ سے ایک ہی دفعہ ڈسا جا سکتا ہے، بار بار اس سراغ سے ڈسنا وہ پسند نہیں کرے گا. تو ایک لوجیکلی اسٹرانگ کنٹری ایران جو کافی ٹرسٹ کر رہا تھا امریکنز کے اوپر کہ وہ شاید جو امن لانے کی کوشش کرے، تو وہ اس 2 دفعہ دھوکہ کھایا ٹرمپ سے، تو اب دوبارہ تو نہیں ہوگا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گارنٹرز کو سامنے لے کر آئے گا، جس میں رشیا، چائنا، سعودی عرب، ترکی اور شاید پاکستان بھی، ان کی گارنٹیز کے ساتھ ان ایران کے بہاف پہ شاید ڈائیلاگ کرنے کی آفر ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ریپروچمنٹ کی طرف وہ نہیں جائے گا، وہ اسرائیل کو اسی طرح جواب دیتا رہے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں ایران کی طرف سے بڑی یہ میرے خیال میں شاید حماقت میں لفظ اگر استعمال کروں شاید ہوگا کہ اگر وہ جو یو ایس کے اڈے ہیں ان کے اوپر اٹیک کرے، جس سے نہ صرف امریکہ کو ناراض کرے گا بلکہ جو اس کے حمایتی ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے اندر اس کو بھی ناراض کرے گا. تو لہٰذا اسرائیل کے اوپر تو جو آج صبح بھی ہم نے دیکھا کہ خیبر شکن میزائلز کو اس نے فائر کیا اور وہ سکسیسفلی وہاں پہنچے اور ڈیمیج کیا ہے. تو لہٰذا یہ اگلے 72 گھنٹے وہ ضرور دیکھے گا. ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے، اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ رشیا اور چائنا کا جو رد عمل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، معنی خیز ہوگا. جمیل احمد خان صاحب نے میں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب آئی ریکویسٹ کہ آپ بھی کائنڈلی ساتھ ہی رہیے گا. جمیل صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، سابق سفارتکار ہیں. اچھا یہ جو رشیا اور چائنا کا رد عمل ہوگا بنیادی طور پر یہ کتنا اہم ہے، یہ کتنا نپا تلا ہونا چاہیے اس ساری صورتحال کو سنبھالنے کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب رشیا اور چائنا کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں بجائے اس کے کہ وہ کھل کر سامنے آئیں اور ایران کی حمایت کریں اور یہ ٹینشنز بڑھ جائیں مزید فردر؟ نہیں جی، رشیا اور چائنا دونوں کے دونوں بڑے ڈپلومیٹک انداز میں مدد کریں گے، اور اس کا کل ہمیں اندازہ ہو جائے گا جب کہ سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کال کی گئی ہے. کال ہوگی جو کہ ایران نے درخواست جس کے دی ہے، کیونکہ ایران اب بھی ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی پہ یقین رکھتا ہے، اسی لیے اس نے درخواست دی ہے. تو کل اس کا اندازہ ہو جائے گا. چائنا اور رشیا کے انٹرسٹ میں نہیں کہ پورے اسٹیٹ آف ہارمز بند ہو جائے اور آپ نئے جو عدل کے سامنے ہے جس کو باب المندال کہتے ہیں وہ بند ہو جائے اور ریڈ سی بند ہو جائے، سوئس کینال بند ہو جائے. تو اس میں دنیا کی جو رسد گاہیں ہیں، چائنا کی 80% جو یہاں سے جاتا ہے انرجی، اس میں رخنہ اندازی ہو جائے. تو چائنا بھی نہیں چاہے گا کہ اس حد تک بات پھیلے، اور ساتھ میں چائنا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ ٹوٹل اثر اور تسلط ہو جائے ایران پر امریکہ یا رجیم چینج ہو جائے، جس طرح کہا جا رہا ہے، جس طرح کی کوشش اور کاوش کی جا رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے. تو ان چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ایران جو ہے وہ اپنی ڈپلومیسی کر رہا ہے. فائنل جو کہ کنسلٹیشن کے لیے ان کے فارن منسٹر ایران کے آج شب جا رہے ہیں آج، اور وہاں پوٹن سے ملاقات ہوگی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اور تجزیہ ہے کہ چائنا کی کسی نہ کسی انداز میں بھی وہاں کنسلٹیشن ہو جائے گی اس وقت جب فارن منسٹر ایران کے وہاں ہوں گے. تو اس میں 2 چیزیں ہیں. دیکھیں، چائنا کا انٹرسٹ ایران سے اسٹریٹجک بھی ہے اور ٹریڈ اور بزنس کا بھی ہے. اسٹریٹجک انٹرسٹ یہ ہے کہ چائنا کا اگر انفلوئنس ایران پہ نہ رہے تو اس کا سی پیک، اس کا BRI اور اس کا یہ معاملہ کہ کسی طریقے سے امریکہ کے کنٹینمنٹ پالیسی کو اتنا فعال نہ ہونے دے. تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ایران جس صورت میں ہے، جس سیاسی ماحول میں ہے، جس رجیم کے انڈر میں ہے، اس رجیم کے انڈر میں ہی رہے.
تو لہٰذا یقینی طور پر چائنا کا مفاد تو یہی ہے کہ یہاں پر امریکی اثر و رسوخ نہ بڑھے. اچھا، اس میں بنیادی طور پر میں نے بریگیڈیئر صاحب سے بھی یہ پوچھا عسکری پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں امریکی اثاثوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یہ تو ایک ڈائریکٹ آپ کہہ لیجیے کنفرنٹیشن ہے نا مڈل ایسٹ کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ. پھر اگر آبنائے ہرمز کی بندش کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی جو میجر آئل پروڈیوسرز ہیں جس میں آپ کے گلف ممالک ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹلی آپ کہہ لیجیے کانفلکٹ ہے. تو امریکہ نے یہاں پر سمارٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ گلف پر بھی ذمہ داری بڑھا دی کہ وہ اس ایسکیلیشن کو کم کرنے کے لیے کردار ادا کرے اور رشیا چائنا پر بھی ذمہ داری بڑھ گئی؟ نہیں، رشیا چائنا کا تو انٹرسٹ، وہ ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے. رشیا چائنا اپنا انٹرسٹ دیکھے گا. اس منظرنامے میں جو جیو پولیٹیکل منظرنامہ اس اسٹرائک کے بعد، آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے بعد جو نیا منظرنامہ ابھرا ہے اس میں وہ اپنی فارن پالیسی کی ری ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پہلے تو دیکھا جائے کہ چائنا کا مفاد ہم نے ڈسکس کر لیا کہ 400 بلین کے ان کی انویسٹمنٹ کے علاوہ اسٹریٹجک انٹرسٹ کیا ہے. رشیا کے کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا. رشیا کی معاہدہ ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے جس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک ایگریمنٹ. اس میں کافی خد و خال ایسے ہیں جس میں کہ رشیا کی مدد کرنا بنتا ہے. چائنا کا مدد کرنا کیا بنتا ہے؟ چائنا کے باقی تو جو ایگریمنٹ ہوئے میں زیادہ تر ٹریڈ ریلیٹڈ ہیں اور زیادہ تر ڈیولپمنٹ اور انڈسٹری ریلیٹڈ ہے، انویسٹمنٹ ریلیٹڈ ہے. لیکن ایک ایسا ہے جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ، جس میں چائنا باؤنڈ ہے اس کے تحت کہ ایران کو ہر وہ انٹیلیجنس پرووائڈ کرے، اور بریگیڈیئر صاحب اس میں زیادہ بہتر بتا سکیں گے. اور یہاں تک کہ وہ اہداف تک پہنچانے کے لیے ویپنز کو، اس میں بھی جو ان کو گائیڈڈ سسٹم سیٹلائٹ سے چاہیے، کسی اور چیز سے چاہیے. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے اس میں کہ وہ بھی اس معاہدے کے تحت انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی اس کا ایک بنتا ہے. تو دو چیزیں یہ ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ رشیا اس وقت یوکرین میں اس کا ایک مفاد ہے، وہ مفاد اس کو حاصل ہو رہا ہے. ٹرمپ کے طرف سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ٹرمپ کے طرف سے کنسیشن دی گئی ہے جو بائیڈن کے مقابلے میں یوکرین کے حوالے سے، اور جو کہ محسوس ہوتا ہے کہ رشیا اپنے ٹرمز پہ اس معاملے کو آگے بڑھا کے ختم کر دے گا. لیکن اگر یہی معاملہ اگر رشیا کود پڑے یہاں یا زیادہ کھل کے آ جائے تو جو کنسیشن مل رہی ہے وہاں ٹرمپ کی طرف سے رشیا کو یوکرین میں، وہ اس کنسیشن میں کمی آ جائے گی. یورپین یونین اور امریکہ مل کے دوبارہ یوکرین کو مضبوط کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو یاد رہے کہ 2 دن پہلے یوکرین کے صدر نے زیلنسکی نے کہا کہ اب تو ہمیں بھی دروازے بند کرنے پڑیں گے نیٹو کے لیے. یعنی اتنا بددل ہو گئے وہ. تو اس انٹرسٹ کو اپنے رکھیں ذہن میں. اور چائنا کا ایک دیکھیں کہ چائنا کا بھی اس میں مفاد یہ ہے کہ جو ان کے تائیوان کے سلسلے میں اوکاس کے حوالے سے جو ڈپلائمنٹ ہوئی ہے امریکہ کی، آسٹریلیا کی، جاپان کی، یہ اوکاس کے حوالے سے اس میں بجائے سختی کے نرمی آنا شروع ہو جائے گی. سختی سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اوکاس. تو اچھا، اس کو فردر جو ان کے ملٹری ریلیشنز ہیں اور رشیا اور یوکرین کے تناظر میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ابھی ایک بریکنگ نیوز بھی ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں. جمیل احمد خان صاحب اور بریگیڈیئر صاحب ریکویسٹ آپ ساتھ ہی رہیے گا پلیز. وزیر اعظم نے قومی سلامت کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا ہے اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل دوپہر 12 بجے پی ایم ہاؤس میں ہوگا. اجلاس میں عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی. فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد ملیں گے. وزیر دفاع، وزیر داخلہ، نائب وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور دیگر بھی شرکت کریں گے. ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر مشاورت بھی کی جائے گی. ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان بھی ہے. ملکی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا. اور وزیر اعظم نے اس پوری سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس جو ہے وہ کل طلب کر لیا ہے. اس پوری صورتحال کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل دوپہر 12 بجے پی ایم ہاؤس میں طلب کیا گیا ہے. اجلاس میں عسکری اور سول قیادت بھی شرکت کرے گی. فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد ملیں گے. وزیر دفاع، وزیر داخلہ، نائب وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور دیگر بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے. اور ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر مشاورت کی جائے گی. ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملکی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. امریکی حملے کے بعد فرانسیسی صدر کا ایرانی صدر سے فون پر رابطہ ہوا ہے. فرانسیسی صدر میخواں نے کہا ایران خطرناک صورتحال میں تحمل کا مظاہرہ کرے. ایران سفارتی بات چیت دوبارہ شروع کرے. ایران جوہری ہتھیاروں کو ترک کرے.
فرانسیسی صدر نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار 2 فرانسیسی شہریوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران کے 4 شہروں پر حملے کیے گئے اور ان حملوں میں ایرانی فوجی اہلکار نشانہ بنے۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے ایران میں آج درجنوں حملے کیے۔ اسرائیلی حملوں میں اصفہان، بوشہر، اہواز اور یزد میں ملٹری مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ بیلسٹک میزائلوں کے ذخیرے پر حملہ کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں، اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے جاری۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران کے 4 شہروں پر حملے کیے گئے ہیں اور ان حملوں میں ایرانی فوجی اہلکار بھی نشانہ بنے ہیں۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے ایران میں آج درجنوں حملے کیے۔ اسرائیلی حملوں میں اصفہان، بوشہر، اہواز اور یزد میں ملٹری مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ یزد میں بیلسٹک میزائلوں کے ذخیروں پر حملہ کیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف متحدہ عرب امارات نے جوہری تنصیبات پر حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کا مطالبہ۔ متحدہ عرب امارات نے کہا خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر کم کیا جائے، ایسی کوششیں کریں جو استحکام، خوشحالی اور انصاف کو فروغ دیں۔ تو فرانس کی جانب سے ایک طرف ایران کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کو ترک کر دیں۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ سفارتکاری پر ساری دنیا زور دے رہی ہے۔ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سابق سفارتکار جمیل احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے بنیادی طور پر یہ جو اس وقت ساری صورتحال ہے، آپ فرانس کا رد عمل دیکھ لیں یا پھر آپ ساتھ ہی ساتھ جو ہے متحدہ عرب امارات کا رد عمل دیکھ لیں، یا مزید بھی ایکسپیکٹڈ ہے جن کا بھی رد عمل نہیں آیا وہ بھی کیا رد عمل دیں گے؟ یہاں پر اگر رشیا کی طرف دیکھا جائے تو وار کرائمز میں آپ اسے بھی کٹہرے میں لا سکتے ہیں۔ امریکی نظر سے اگر دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں یا برطانیہ کو دیکھیں تو عراق اور باقی جگہوں پر جو کارنامے ہیں اس میں وار کرائمز میں آپ اسے بھی، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ پہلا پتھر یہ مار سکتا ہے۔ تو یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ، بلکہ جمیل احمد خان صاحب آپ سے اس کا آغاز کرتے ہیں اس ڈسکشن کا، کہ چائنا کے پاس یہاں وہ مورل اتھارٹی ہے کہ وہ بنیادی طور پر اپنے مفادات کا تحفظ بھی کرے اور اتنا اپرائٹ ہوتے ہوئے وہ رشیا کے ساتھ بھی انگیج کر سکتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی، اسرائیل کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی، کہ اس صورتحال کو کہیں ٹیبل پر لے آئے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلا قدم چائنا اٹھا سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے؟ یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا؟ جی جمیل صاحب آپ سے کیا۔ جی ہاں، بالکل۔ چائنا کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ڈپلومیٹک انداز میں چیزوں کو آگے بڑھایا جائے اور ڈپلومیٹک انداز میں اس کو مسئلے کو حل کیا جائے۔ یہ جو آج جب یہ اسٹرائک ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے، جس کا کہ نام انہوں نے دیا ہے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر، تو اس کے بعد کی صورتحال میں چائنا یہی چاہے گا، اور جیسا کہ میں کچھ دیر پہلے بیان کر رہا تھا کہ چائنا کی 80% یہاں سے انرجی جاتی ہے جو کہ گلف کے علاقے سے اور اسٹیٹ آف ہارمز سے تقریباً جاتی ہے کافی کثیر تعداد میں، تو وہ نہیں چاہے گا کہ اس میں کوئی ڈسٹرپشن ہو۔ اور جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ اس وقت چائنا کا انٹرسٹ یہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس میں اتنی بھونچال نہ لے آئے مزید، امریکہ اور اسرائیل مل کے، کہ ان کے انٹرسٹ یعنی چائنا کے انٹرسٹ کو غزن پہنچے اور کوئی نقصان پہنچے۔ تو وہ اپنے انٹرسٹ کو برقرار رکھتے ہوئے ہر قسم کی ڈپلومیسی کرنا چاہیں گے۔ اور جب سیکورٹی کونسل کی پروسیڈنگ شروع ہوگی، جو کہ ایران نے درخواست دے دی ہے، اور ایران کے جو فارن منسٹر اپنے پریس کانفرنس کے دوران ان کے تمام لبے لباب یہی تھا کہ ابھی ڈپلومیسی although has been betrayed by Trump، وہ جو کہہ رہے تھے، لیکن ڈپلومیسی کے تحت ہم تو گئے ہوئے ہیں وہاں، اور ہمارا سیکورٹی کونسل میں اور انٹرنیشنل قانون کے تحت حق دفاع ہم رکھتے ہیں جس کا کہ ہم استعمال کریں گے۔ ان کے ریولوشنری گارڈ نے کہہ دیا ہے کہ امریکہ کے بیسز جو ہے وہ بھی ہمارے نشانے میں ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے اور اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اس وقت عجلت نہیں کریں گے ایرانین، اور ایران اس وقت اپنی رشیا اور چائنا سے۔ جمیل صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، اس میں بنیادی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ، اگر ہم دوحہ مذاکرات کو دیکھیں تو جو ایک عرصے کی لڑائی تھی اس کے بعد جب بھرپور جواب ملتا رہا اور بھرپور ناکامی رہی، تب جا کر وہ ٹیبل پہ آیا اور اس نے ایک ون ون سچویشن اپنے لیے کریٹ کی۔ اب یہاں پر اگر ایران جواب نہیں دیتا اور ایران اسی طرح سے جو ہے وہ ایگریشن کا سامنا کرتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ آ جائیں جی میز پہ بیٹھتے ہیں، تو پھر تو ساری ٹرمز امریکہ کی ہیں۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایران چاہے گا کہ جواب دے کر کوئی ذرا اس کا بیلنس کریٹ کر کے صورتحال کا پھر اپنے بھی مطالبات ٹیبل پہ رکھیں؟ دیکھیں، جب تک بات فضاؤں میں رہے گی، جب تک بات ہواؤں میں رہے گی، جب تک بات میزائلوں کی رہے گی اور B-2 بامبر کی رہے گی، اس وقت تک تو سبقت حاصل ہے۔
میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ ایسی غلطی کرے گا، حالانکہ اس کے 40,000 کے قریب افواج موجود ہیں گرد و نواح میں اس مڈل ایسٹ میں، اور وہ نہیں چاہے گا کہ اس وقت بوٹس آن گراؤنڈ ہو، کیونکہ انہوں نے مزہ چکھ لیا بوٹس آن گراؤنڈ کا افغانستان میں، اور آپ جس طرح کے بتا رہے ہیں اس کے بعد دوحہ ایگریمنٹ کی شکل میں ان کو ایگریمنٹ کرنا پڑا، اور جس عزیمت کے ساتھ وہاں سے نکلنا پڑا وہ پوری دنیا نے دیکھا، تو وہ نہیں چاہے گا۔ لیکن فضاؤں میں، ہواؤں میں، اور یہ بمبارڈ کے ذریعے B-2 بمبارڈ اور باقی جو ساز و سامان کے ذریعے ان کو سبقت حاصل ہے، انہوں نے اس سبقت کا مظاہرہ کر دیا، اور اب ایران کی جتنی بچی کچی دفاعی صلاحیت رہ گئی ہے، اور کافی رہ گئی ہے، کیونکہ ایک تخمینے کے مطابق ایران کے پاس تقریباً 2 سے 3 ہزار کے قریب میسائلس اور ہر قسم کے میسائلس موجود، اور آج انہوں نے جب ریٹیلیٹری اسٹرائک کیا ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کتنے 2 درجن سے زیادہ اسرائیلی جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں، کچھ مارے بھی گئے ہوں گے۔ حیفا میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، تل ابیب میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، ایسی بھگدڑ کہ اسرائیل نے کبھی جب سے قائم ہوا ہے اسرائیل دیکھا ہی نہیں، تو یہ توقع نہیں کر سکتا تھا اسرائیل کی کوئی اور طاقت بھی موجود ہے خطے میں جو کبھی اس قسم کی ہلچل مچا سکتی ہے اور اس قسم کا نقصان پیدا کر سکتی ہے تل ابیب میں۔ تو یہ ریٹیلیٹری اسٹرائک جو آج ایران نے کیا ہے، اس مڈ نائٹ ہیمر آپریشن کے بعد، اس اپنے تنصیبات پہ جو نیوکلیر تنصیبات ہیں اس پہ حملے کے بعد جو حملہ کیا ہے ریٹیلیٹری، وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایران کے پاس وہ سکت ہے کہ وہ کئی دن کئی ہفتوں تک اس کو سسٹین کر سکتا ہے، اور جب یہ کنسلٹیشن آج کی، یعنی آج شب جا رہے ہیں، کل یہ کنسلٹیشن پوری ہوگی ایرانی وزیر خارجہ کی رشیا اور چائنا کے ساتھ، میرا اپنا خیال ہے چائنا بھی ضرور بیچ میں لوپ میں ہوگا، تو اس لحاظ سے پھر اس کے بعد جو رائے عمل سامنے ایران لے کے آئے گا، یقیناً اس کے بعد بہت ساری چیزوں میں کلیئرٹی آئے گی۔ لیکن اگر اس پورے کانفلکٹ کے اندر دیکھا جائے کہ احمد صاحب کیا کہتے ہیں، اگر چائنا اور رشیا اپنا ایک سٹانس پٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اور وہ سٹانس امریکہ کے اگینسٹ آتا ہے، تو کیا ان دونوں سٹیٹس کا سٹانس امریکن سٹانس کو اوور کم کر سکے گا؟ دیکھیں، یہ ساری جنگ جو ہو رہی ہے، بیسیکلی ہر جنگ کا مقصد طاقت ہوتی ہے، طاقت کا اٹینمنٹ، طاقت کی اپنی انفلوئنس کو بڑھانا، اپنی پالیسیز کے مطابق دنیا کو چلانا، یہ سارا گیم پاور کا ہے۔ اسرائیل بھی یہی چاہ رہا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اوپر اس کی طاقت ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادر اینگل، جمیل صاحب بہترین قسم کے اینالسٹ ہیں اور ماشاءاللہ خود بھی امبیسڈر ہیں، لیکن ایز اے آئر اینالسٹ کے طور پہ اگر میں بات کروں تو رشیا اور چائنا جہاں پہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ جو ہے اسکلیشن نہ ہو، ڈی اسکلیشن کی طرف جائیں، کیونکہ جو اکنامکلی جو ہے وہ جائنٹ بننا چاہتا ہے چائنا بھی، اور رشیا بھی اس وقت کمیٹڈ ہے یوکرین کے ساتھ، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن وہ اس کی شاید یہ ضرور کوشش ہوگی کہ امریکنز کو کسی طرح فردر ڈریگ کر لے جنگ کے اندر، کیونکہ جو پاور سٹرکچر ہے دنیا کا، وہ سول سپر پاور جو ہے اس وقت ایک امپریشن ہے دنیا کا۔ تو اگر ملٹی لیٹرل لیول کے اوپر لے کر آنا ہے تو 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ 1، اسکلیٹ کر کے امریکہ کو اس نہج پہ لے کر آ جائیں کہ اس کے جو لوکل پبلک ہے وہ امپیچمنٹ کر دے ٹرمپ کے خلاف، یا فار دیٹ میٹر اگر آپ دیکھیں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اور جو ان کے پینٹاگون کے تعلقات ہیں SCI کے ساتھ، وہ بھی چیلنج رہے، بیکاز جب یہ آفس میں آئے تھے تو ان کے چیفز کو چینج کیا، چند جرنیلوں کو برطرف بھی کیا گیا تھا۔ کانگریس کی جو ڈیوائڈ ہے وہاں پہ وہ بھی سب کے سامنے ابھی نظر آئی ہے، تو لہٰذا وہ اس کے اوپر کھیلنا چاہیں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی چاہیں گے کہ جنگ اسکلیٹ نہ کرے۔ تو یہاں پر جو جنگ کو ڈی اسکلیشن کی طرف لے کے جانا ہے، تو دنیا اب کس کی طرف دیکھ رہی ہے؟ رشیا اور چائنا کی طرف مینلی۔ تو لہٰذا رشیا اور چائنا دوبارہ سے ابھر کے ایسے آئیں گے جو پیس بروکرز کے طور پہ ہوں گے، جہاں پہ چائنا نے اب سے 3-4 دن پہلے اسٹیٹمنٹ بھی دی ان کے پریشین نے کہ چائنا جو امریکہ کے بغیر بھی دنیا جو ہے وہ چل سکتی ہے۔ تو بڑے واضح طور پر ان کے دماغ میں جو ایک نقشہ کھینچا ہوا کہ دنیا کو کس طرح سے ملٹی پولر ورلڈ۔ اچھا، اس میں جو آپ کی بات ہے امپیچمنٹ والی، اس کو میں ذرا جمیل احمد خان صاحب کی طرف لے کے جانا چاہوں گا۔ احمد سعید مناع صاحب، بنیادی طور پر ٹرمپ جو ہیں وہ اتنے انپریڈکٹیبل ہیں کہ ان سے کسی موقع پہ رشیا بھی فائدہ لے سکتا ہے، رشیا یوکرین کانٹیکسٹ میں، یا چائنا بھی جو ہے وہ اپنی ٹریڈ وار میں بینیفٹ لے لیتا ہے۔ تو ایسے کسی بندے کے لیے امپیچمنٹ کیوں کوئی پلان کرے گا ایران میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے؟ آپ نہیں سمجھتے تھوڑا ایکسٹرا مائل ہو جائے گا؟ جی، لیکن بات یہ ہے کہ جب کسی انپریڈکٹیبل کسی شخص کی شخصیت ہو، اور جب امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے امریکن فارن پالیسی ہائی جیک ہو جائے وائٹ ہاؤس میں، اور ڈیلی بیسس پہ وائٹ ہاؤس سے
فارن پالیسی کا تعین کیا جائے اور وہ امپلسو ہو تو اس میں ظاہر ہے کہ نہ رشیا اس کو اپنے مفاد میں سمجھ سکے گا، نہ چائنا سمجھ سکے گا، کیونکہ ایک بہت زیادہ تذبذب میں رہیں گی ساری دنیا، سارا ملک۔ اب رہا سوال کی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ چائنا اور رشیا کا انٹرسٹ ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایسے دلدل میں پھنسا رہے کہ امریکی اپنے جس طرح کے بتا رہے تھے بریگیڈیئر منہاس صاحب بھی کہ اپنے دلدل میں جب یہاں پھنس جاتا ہے تو امریکن عوام جو کہ پہلے ہی پھر جو ہے وہ رشیا اور چائنا اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ I'm sorry امبیسڈر صاحب، we are short on time. Thank you so much for joining us. احمد سعید مناس جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ایران نے پہلی بار اسرائیل پر خیبر شکر میزائل داغ دیے۔ بن گوریان ایئرپورٹ، حیاتیاتی تحقیقی مرکز، فوجی اڈوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سمیت 14 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے میزائل حملوں میں 90 افراد زخمی ہوئے، دارالحکومت تل ابیب کو نقصان پہنچا۔ حیفا سمیت کئی شہروں میں حملے کے بعد سائرن بجائے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ پہلی بار خیبر شکر میزائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی سرزمین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اب سخت رد عمل کا انتظار کرنا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ایران کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا دنیا 24 گھنٹے پہلے کے مقابلے اب زیادہ محفوظ اور مستحکم ہے۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی امریکہ کا مقصد نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ایران کے لیے ہماری پیشکش اب بھی موجود ہے اور یہ جنگ ایران کے خلاف نہیں ہے۔ مارکو روبیو نے مزید کہا ہے کہ دنیا 24 گھنٹے پہلے کے مقابلے اب زیادہ محفوظ اور مستحکم ہے۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی امریکہ کا مقصد نہیں ہے۔ یہ اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہے۔